بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے فیوز و برکات آج دوسرا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو اپنے موئے مبارک خود تقسیم فرمائے تھے۔ چنانچہ شیخین کریمین امام بخاری اور امام مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس تشریف لائے، اسے کنکریاں ماری، پھر مینا میں اپنی منزل میں تشریف لائے اور قربانی کی، اور پھر خادم کو بلوایا اور اپنے سر اقدس کا دایاں حصہ دیا، اس نے اسے حلق کیا یعنی بال مبارک اتارے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں بال مبارک عطا فرمائے، پھر بایاں حصہ خادم کی طرف حلق کرنے کا حکم فرمایا اور اس نے اسے بھی حلق کیا، پھر ان بالوں کو بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، ان بالوں کو لوگوں میں بانٹ دو۔ کنز الاعمال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک موئے مبارک یعنی بال مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی ایذا دی تو اس پر جنت حرام ہے۔ جواہر البحار میں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک موئے مبارک کی بھی توہین کرے گا تو میں اسے کافر ہی کہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جب کسی شے کو نسبت ہو جائے تو اس کے ساتھ نہایت ہی تعظیم و توقیر سے پیش آنا چاہیے۔ ہرگز تبرکات مقدسہ کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لانی چاہیے کہ جس سے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ قربان جائیے عشق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کہ جو حقیقت شناس ہو گئے تھے اور انہوں نے بغیر کسی تامل کے یقین کر لیا کہ بے شک موئے مبارک کو بعض امور سے اذیت ہوا کرتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی بہت ہی تعظیم و توقیر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ موئے مبارک کی نسبت کسی بھی قسم کی گستاخی کی جائے تو ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ یہ حضرات قدسیہ کائنات کی ہر شے سے موئے مبارک کو قیمتی تصور کرتے تھے۔ مواہب لدنیہ میں حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے جب عرض کیا کہ میرے پاس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو مجھے ملے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موئے مبارک ہونا بھی دنیا اور اس کے ساز و سامان سے زیادہ محبوب ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ خادم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں کہ وہ موئے مبارک کو تراش رہا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار پھر رہے ہیں، بس وہ یہ ارادہ کرتے تھے کہ موئے مبارک ان کے ہاتھوں میں ہی آ جائے۔ صحابہ کرام کا عشق ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موئے مبارک کی کتنی عظمت ان کے دلوں میں تھی کہ وہ ایک موئے مبارک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے
تاکہ وہ اپنے گھروں میں ان سے تبرک حاصل کر سکیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا، کیونکہ میری بیوی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھجوا دیا کرتی تھیں، اس لیے کہ ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک تھا جو چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا، اور وہ اس کو نکالتیں اور پانی میں ڈال کر ہلا دیتیں، اور مریض وہ پانی پی لیتا تھا جس سے اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ موئے مبارک تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص جسم اطہر سے نسبت ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیراہن اقدس یعنی آپ کے جوتے مبارک کے جو حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، دھو کر مریضوں کو پلایا جاتا۔ صحابہ کرام لعاب دہن دفع مرض کے واسطے چاٹتے تھے، یعنی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن چاٹ لیا کرتے تھے اور شفا پاتے تھے، بلکہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ الکلام الاوضاح میں ہے کہ ایک بزرگ شیخ ابن حبیب الہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پھوڑے پر جو کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا نقش نالین پاک رکھا تو فوراً آرام ہو گیا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ الکلام الاوضاح حوالہ مرقات میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک، چند موئے مبارک اور ناخن مبارک تھے۔ انہوں نے وقت رحلت وصیت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک میرے کفن کے بیچ میں رکھ دینا، نیز ناخن شریف اور موئے مبارک میری منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کی رحمت پر چھوڑ دینا۔ اصحابہ میں حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بالوں میں سے ایک موئے مبارک ہے، میری وفات کے بعد اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے حسب وصیت ان کی مبارک زبان کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد صلحاء امت اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی موئے مبارک کی عزت و توقیر کرتے رہے اور بال مبارک کے صدقے برکتیں لوٹتے رہے۔ مدارج النبوت میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا وفات کا وقت آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ موئے مبارک اور ناخن مبارک منگوائے اور وصیت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کے کفن میں رکھ کر انہیں دفنا دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عصا مبارک یا درہ مبارک کسی گناہ گار کی قبر پر رکھ دیا جائے تو وہ گناہ گار اس تبرک کی برکت سے نجات پائے گا، اور اگر کسی انسان کے گھر یا شہر میں ہو تو اس کے رہنے والوں کو اس کی برکت سے کوئی بلا و آفت نہیں پہنچے گی۔ جواہر البحار میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے فیوز و برکات جاری ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔